السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انسان کا جب انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو نہلا کر اور اس کو کفن دے کر اور اس کی جنازے کی نماز پڑھ کر اس کے عزیز، اس کے رشتہ دار، اس کے خاندان والے اور اس کے جو ملنے جلنے والے ہوتے ہیں اس کو قبر کے اندر دفن کر دیتے ہیں۔ دفن کرنے کے کچھ دیر بعد ہی فرشتے آتے ہیں اور اس سے 3 سوال کرتے ہیں۔ وہ فرشتے اس سے کیا سوال کرتے ہیں یہ بتانے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں تاکہ یہ جانکاری جو ہے ہماری دوسروں تک بھی پہنچتی رہے۔ تو فرشتے اس سے پہلا سوال یہ کرتے ہیں، مر ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ تو اگر کسی شخص نے دنیا کے اندر رہ کر صرف ایک اللہ کی عبادت کی ہوگی، ایک اللہ کو مانا ہوگا، ایک اللہ کی پوجا اور پرستش کی ہوگی، تو وہ فرشتوں کا جواب دیتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے۔ اور جو شخص اس دنیا کے اندر رہ کر اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرتا ہے، کسی اور کو اپنا رب مانتا ہے، اپنا حاجت روا، اپنا مشکل کشا کسی اور کو ٹھہراتا ہے، کسی اور کے سامنے اپنی پیشانی کو، اپنے سر کو جھکاتا ہے، تو وہ یہ سوال سن کر کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں میرا رب کون ہے۔ فرشتے اس سے دوسرا سوال یہ کرتے ہیں، ما دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ اس کے دین کے بارے میں پتہ کرتے ہیں۔ تو جس شخص نے دین محمدی پر رہ کر اپنی زندگی گزاری ہوگی، اللہ کے نبی کے احکام کو اپنی زندگی کے اندر لایا ہوگا، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے پر چلا ہوگا، تو وہ کہے گا دینی اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ تو جو فرشتے سے سوال کرتے ہیں تو فرشتے کا وہ جواب یہ دیتا ہے میرا دین جو ہے اسلام ہے۔ اور جس شخص نے دین محمدی کو چھوڑ کر، اللہ کے نبی کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر، ان کے بتائے ہوئے راستے کو جو ہے چھوڑ کر زندگی گزاری ہوگی، تو پھر وہ کہتا ہے کہ مجھے معلوم نہیں کہ میرا دین کیا ہے۔ پھر فرشتے اس سے سوال کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ بعث فیکم، جس کو تمہارے پاس بھیجا گیا تھا، ان کے بارے میں تم کیا عقیدہ رکھتے ہو؟ تو جو شخص اللہ کے نبی پر ایمان رکھتے ہیں، اللہ کے نبی کو مانتے ہیں، ان سے محبت رکھتے ہیں، تو وہ کہہ دیتے ہیں ہوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اللہ کے رسول ہیں، وہ ہمارے نبی ہیں۔ تو جو نیک بندہ ان 3 سوالوں کے صحیح جواب دے دیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے اس بندے نے سچ کہا، تم اس کی قبر کے اندر جنت کا بچھونا بچھاؤ اور اس کی قبر کے اندر جنت کی کھڑکیوں کو کھول دو، پھر اس کی قبر کے اندر جنت کی ہوائیں اور جنت کی خوشبوئیں جو ہے اس کی قبر کے اندر آتی رہتی ہیں، اور جنت کا مخملی فرش، مخملی لباس اس کو پہنایا جاتا ہے، اور جنت کا گدا اس کے نیچے بچھایا جاتا ہے، اور پھر وہ چین سے، سکون سے، آرام سے قبر کے اندر لیٹا رہتا ہے۔ اور جو شخص ان 3 سوالوں کا جواب نہیں دے پاتا تو اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے کہ میرے اس بندے نے جھوٹ کہا، میرے اس بندے کی قبر کے اندر جہنم کے انگاروں کو بچھاؤ، پھر اس کی قبر کے اندر جہنم کے دہکتے ہوئے انگارے بچھائے جاتے ہیں، اور ان دہکتے ہوئے انگاروں پر اس کو لٹایا جاتا ہے، اور جہنم کی گرم گرم ہوائیں اس کی قبر کے اندر آتی ہیں، اور بڑے بڑے سانپ، بڑے بڑے بچھو اس کی قبر کے اندر اس کے اوپر مسلط کر دیے جاتے ہیں، جو اس کو ڈستے رہتے ہیں، اس کو کاٹتے ہیں، اور وہ ہائے مجھے بچاؤ، ہائے مجھے بچاؤ، اس طرح کی جو ہے آوازیں نکالتا ہے۔ اس لیے جو ہے قبر کا عذاب بہت سخت ہے، تو ہم کو چاہیے کہ ہم اس رنگین دنیا کو لات مار کر اور اس چمک دمک دنیا کو جو دیکھ کر ہم دنیا کی زندگی میں مدہوش ہیں، اس کو لات مار کر اس کو چھوڑ دیں اور ہم اپنی آنے والی زندگی کے لیے تیاریاں کریں، کیونکہ قبر جو ہے وہ آخرت کی منزلوں میں سے سب سے پہلی منزل ہے۔ اگر یہ منزل ہماری آسان ہوگی تو آخرت کی ساری منزل آسان ہوں گی، اور اگر یہی منزل اگر ہماری دشوار رہی تو پھر آگے کے لیے ہمارے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا۔ دعا کرو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ جتنے بھی ہمارے عزیز و اقارب اس دنیا سے جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، اور